بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قیامت ہمارے بہت قریب آ چکی ہے اور آج ہم سب قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ عرب میں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو پوری ہو چکی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ نجم اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 19 سے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، سورہ نجم کی آیات میں لات اور عزا اور منات کا ذکر ہوا ہے اور یہ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں مشرکین مکہ پوجتے تھے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات قادر اور برحق معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اللہ کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ جبکہ دوستوں، اس وقت مشرکین مکہ ان بتوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت فرشتے اور خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اس پر سورہ نجم ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اللہ کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹیاں تو تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی تم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہو۔ یہ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ پیارے دوستو، لات، عزا اور منات وہ بت ہیں جن کی پرستش میں عرب کے لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، ان میں سے ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزا تھا۔ عرب کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا کے متعلق ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عزا معاذ اللہ خدا تعالیٰ کی بیٹی ہے اور عزا سیاہ سفید اور دن رات کی مالک ہے، حتیٰ کہ موسم کا کنٹرول بھی عزا ہی کے پاس ہے۔ اور مشرکین مکہ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں شرک اور بت پرستی پھیل چکی تھی۔ ان دنوں عرب میں ایک مشہور اور ایک نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ یاد رکھیے گا کہ عرب کے لوگ کافر نہیں تھے، وہ مشرک یعنی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں زیارت کے لیے آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا، اور لات بہت ہی رحم دل اور مہمان نواز انسان تھا اور مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح اس زمانے میں عزا نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ رب العزت کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مقام سے ملی تھی اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کون ہے، اور جب وہ لڑکی عزا جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے، تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد جب وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے، اور عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور لات کو فرشتہ اور معاذ اللہ عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی، اور مشرکین مکہ نے کعبے کے طواف کے ساتھ ساتھ لات اور عزا کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی تھی۔ دوستو، یہ وہ تفصیل تھی کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیوں سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لات اور عزا اور منات کا نام لے کر اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ مگر پیارے دوستو، آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا،
اور آج عرب کے لوگوں نے پھر سے لات عزا اور منات کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں، اور عرب میں کچھ مقام پر تو ان بتوں کی پوجا بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہی وہ قیامت کی نشانی ہے جو عرب میں پوری ہو چکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات اور دن کا نظام اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عرب کے لوگ لات اور عزا کی عبادت میں پھر سے مشغول نہ ہو جائے۔ اور دوستو، آج لات اور عزا کی عبادت پھر سے عرب میں شروع ہو چکی ہے، اور عرب کے لوگ قیامت کو مزید قریب تر لے آئے ہیں، اور آج لات اور عزا کے مجسموں کو ان لوگوں نے تاریخ کا ورثہ بنا کر اپنے گھروں میں سجانا شروع بھی کر دیا ہے، جبکہ سعودی عرب کے لوگ اس قدر جہالت میں جا چکے ہیں کہ انہوں نے قرآن اور اسلام کے احکام کو پیچھے چھوڑ کر ٹویٹر پر سعودی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ جن بتوں کو 1400 سال پہلے اسلام نے توڑ ڈالا تھا، ان بتوں کو دوبارہ سے ہماری ثقافت کا حصہ بنایا جائے۔ اللہ ماشاءاللہ، کیا سوچ ہے ان لوگوں کی! وہ بت جن سے نفرت کا اظہار خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، وہ بت جنہیں توڑنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی خالد بن ولید کو دیا کہ خالد فلاں جگہ جاؤ اور اس بت کو توڑ کر آؤ، اور آج عرب کے لوگ دین اور اسلام کے خلاف جا رہے ہیں اور قیامت کی نشانی کو پورا کر رہے ہیں۔ مگر پیارے دوستو، جو بات قیامت کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی، وہ حق اور سچ ہے اور ہر صورت پوری ہو کر رہے گی، اور آج ہم سب قرب قیامت کی اس عظیم نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرب کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ آج امت مسلمہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آزمائش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک اور بت پرستی سے اپنی پناہ میں رکھے اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔